اللہ 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 علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین اکرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور گزشتہ جمعہ جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دو خزانوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک تقوی اور دوسرا ایمان ہے۔ ایمان اور تقوی کے دو خزانوں کا ذکر اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد ہو گیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو اس دشمن سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے تقوی کی حفاظت کے لیے اولیاء کرام کی صحبتوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا گیا، ان کی چوکھٹ کے گداگر بننے کا حکم دیا گیا۔ اور جب بندے کوئی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کے صدقے اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اور اس کے تقوی و طہارت کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ چنانچہ حاضرین کرام، مفسر قرآن حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث اور مفسر گزرے ہیں، جو بہت بڑے قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے گزرے ہیں، جنہوں نے ایک عظیم کتاب تفسیر ابن کثیر کے نام سے لکھی ہے، قرآن مجید کی تفسیر آپ نے لکھی ہے۔ چنانچہ جب آپ کے وصال کا وقت آتا ہے تو حاضرین کرام، جب بھی کسی انسان کا نزا کا وقت آتا ہے تو شیطان اس کے قریب آتا ہے اور اس کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ایمان سے پھرانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ نزا کے وقت میں جو اپنے ایمان سے پھر گیا تو پھر دوبارہ اسے واپس پلٹنے کا موقع نہیں ملتا، پھر دوبارہ ایمان پر آنے کا اس کو موقع نہیں دیا جاتا۔
تو شیطان ہر انسان کے پاس نزاع کے وقت میں آتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے ایمان سے اسے خارج کر دیا جائے، ایمان سے اسے پھیر دیا جائے۔ چنانچہ اسی طرح جب حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزاع کا وقت آیا تو شیطان آپ کے قریب آیا، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ شیطان ہر انسان کے پاس آ کر اس کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اس کے ایمان سے خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے بھی اس کی تیاری کر رکھ لی۔ شیطان نے کہا کہ اے فخر الدین رازی، تم نے زندگی بھر بہت بڑے مناظرے کیے ہیں، لوگوں کو بڑے دینی مسائل سمجھائے ہیں، لوگوں کو شریعت کی طرف بلایا ہے، اللہ کے کلام کی تم نے تفسیر کی ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا کبھی تم نے خدا کو پہچانا ہے؟ کیا کبھی تم نے خدا کو پہچانا ہے؟ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں میں نے خدا کو پہچانا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ اس پر دلیل کیا ہے؟ تمہارے پاس اس پر پروف ثبوت کیا ہے؟ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پہلی دلیل پیش کی۔ تو شیطان جو کہ بڑا خبیث اور معلم الملکوت رہ چکا تھا، فرشتوں کا ٹیچر رہ چکا تھا، چنانچہ شیطان نے اس دلیل پر اس کا رد پیش کر دیا، اس دلیل کا توڑ پیش کر دیا۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دلیل پیش کی، اس نے دوسری دلیل کا بھی توڑ پیش کر دیا۔ تیسری دلیل پیش کی تو تیسری دلیل کا بھی توڑ پیش کر دیا۔ چوتھی دلیل پیش کی تو چوتھی دلیل کا بھی توڑ اس نے پیش کر دیا، حتیٰ کہ آپ نے 360 دلیلیں خدا کے ایک ہونے پر دی اور شیطان نے ایک ایک کر کے 360 دلیلوں کا رد پیش کر دیا۔ اب حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ اب شیطان کو ماننے کے سوا، اس کی بات کو تسلیم کرنے کے سوا آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دریائے کرم کا فیض دیکھیے، اس کی فضل و رحمت کو دیکھیے کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ دور دراز مقام میں ایک جنگل میں آپ وضو فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرید اور پیر کے درمیان میں سے سارے حجابات کو ہٹا دیا، سارے حجابات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا دیا۔ جب آپ نے اپنے مرید کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے وضو کا پانی اپنے ہاتھ میں لے کر اس طرح پھینکتے ہوئے فرمایا کہ اے فخر الدین، یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، میں بغیر کسی ثبوت کے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جب اپنے مرشد کامل کے ان الفاظ کو سنا اور شیطان کے سامنے دہرایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے آپ کی ایمان کی حفاظت فرما دی۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ شیطان نے موت کے وقت میں جب ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرشد کامل کے صدقے ان کے ایمان اور ان کے تقوی و طہارت کی اللہ نے حفاظت فرما دی ہے۔ تو اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے، اللہ والوں کی صحبت بافیض میں رہنے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو حاضرین کرام، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی بڑی عظمت و اعلیٰ مقام رکھنے والی شخصیت ہے۔ ان کے مقام و مرتبے کو کون بیان کر سکتا ہے؟ ان کی تعریف و توصیف کون بیان کر سکتا ہے؟ آپ کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا کہ سارا گھرانہ دیندار تھا اور عراق میں آپ کے گھرانے کی بڑی شہرت تھی اور سارا گھرانہ بڑا دیندار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار۔ چنانچہ صاحب بہجت الاسرار اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب عراق میں لوگوں پر قحط آ گیا، بارش موقوف ہو گئی، بارش رک گئی، تو لوگ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی جان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما دے اور رحمتوں والی بارش ہم پر برسا دے۔ تو حاضرین کرام، روایات میں آتا ہے کہ جب لوگ آپ کی پھوپھی کے پاس جاتے ہیں، پیران پیر کی پھوپھی کے پاس جا کر یہ ماجرا بیان کرتے ہیں تو
آپ پہلے اپنے صحن میں جھاڑو دیتی ہیں، اپنے گھر کے صحن میں جھاڑو لگاتی ہیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے کہ اے مولا میں نے اپنے صحن کو جھاڑو دے دی ہے، تو رحمت والی بارش کو نازل فرما دے۔ تو حاضرین کرام، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جیسے ہی آپ کی دعا ختم ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر زوردار بارش کا نزول فرمایا، ایسی رحمتوں والی بارش کا نزول فرمایا کہ جو لوگ دعا کی درخواست لے کر آئے تھے وہ پانی میں بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس لوٹے۔ تو حضرت پیران پیر کا ایسے عظیم گھرانے سے تعلق تھا، ایسے عظیم گھرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت فرمائی، اور ایسے گھرانے میں ہی آپ کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی حضور پاک علیہ السلام سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، آپ کا دل حضور کی محبت سے اس قدر لبریز تھا کہ مورخین بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت پیران پیر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان فرماتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کو بیان فرماتے، تو سب سے پہلے آپ غسل فرمایا کرتے، اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، اور سر پر امامہ شریف باندھ کر حضور پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو بیان فرماتے۔ اور جب بھی آپ وعظ کو شروع فرماتے تو سب سے پہلے آپ یہ ضرور ارشاد فرماتے، ایک شعر جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے آقا، اگر میں 1000 مرتبہ بھی اپنے منہ کو مشک و عنبر سے دھوؤں تب بھی میں آپ کے نام مبارک کو اپنی زبان پر لینے کو بے ادبی تصور کرتا ہوں۔ یہ حضرت پیران پیر کی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا۔ اور پھر حضرت پیران پیر نے جس طرح پیارے آقا کے ساتھ محبت کا تعلق جو آپ نے قائم فرمایا ہے، ویسے ہی صحابہ اکرام کی بھی آپ تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام کے بھی آداب اور احترامات کو آپ بجا لایا کرتے تھے۔ چنانچہ کسی شخص نے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہے؟ تو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ارے اس ذات کے متعلق مجھ سے کیا سوال کرتے ہو کہ وہ ذات تو ایسی برکت والی ذات ہے کہ جنہوں نے اپنی سر کے آنکھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا ہے۔ وہ امیر معاویہ کہ جو گھوڑے پر آپ سوار ہو کر جایا کرتے تھے، اس گھوڑے کے ٹاپوں سے جو اڑنے والی گرد و غبار ہے، میں اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرا مقام اس سے بھی بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ صحابہ کرام کی اس قدر محبت آپ کے نزدیک تھی، اس قدر آپ صحابہ کرام کا احترام فرمایا کرتے ہیں۔ چنانچہ حاضرین کرام، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ ایک ہمارے لیے بہترین آئینہ ہے، اور ہر انسان اس آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھ کر، اپنے کردار کو دیکھ کر اپنے عیوب کو دور کر سکتا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کر سکتا ہے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے آپ نے گزار دی، عبادت میں آپ نے اپنا سارا وقت لگا دیا، اور ہر کام جب بھی کیا کرتے تو آپ کا مقصد یہی ہوتا کہ میرے اس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، حضور پاک علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی مجھ سے نصیب ہو جائے۔ اور جب آپ نے اس طرح ادب و احترام کو بچا لایا، حضور کی اس قدر اپنے دل میں محبت کو پیدا فرما لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے آپ کو انعام عطا فرمایا کہ آپ میدان علم کے بھی شہسوار بنے، میدان ولایت کے بھی شہسوار بنے، اور خوب مال و دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالا مال فرمایا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت پیران پیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر مالدار بنایا تھا کہ آپ کے تجارت کا جو جہاز تھا ایک ملک سے دوسرے ملک کو جایا آیا کرتا تھا، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کو آپ کا مال تجارت جایا آیا کرتا تھا۔ اور پھر لباس کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ اتنا قیمتی اور اتنا مہنگا لباس آپ پہنا کرتے تھے کہ اس وقت کے بادشاہوں کے پاس بھی ویسا لباس موجود نہ ہوتا تھا، اتنا قیمتی لباس
حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ پہنا کرتے تھے، اور ایک دن جس لباس کو پہن لیتے تو دوسرے دن پھر وہ لباس کو اختیار نہیں فرماتے، بلکہ اس لباس کو غرباء اور مساکین میں تقسیم فرما دیتے، دوسرے دن پھر نیا لباس آپ پہنا کرتے تھے۔ تو یہ شان و عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت پیران پیر کو عطا فرمائی ہے۔ جب اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا، اس کے باوجود بھی آپ نے اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑا، حضور کے محبت کے دامن کو نہیں چھوڑا، اور دنیا والوں کو بتلا دیا کہ تم مال کمانا چاہتے ہو تو خوب مال کماؤ، ترقی کرنا چاہتے ہو تو خوب ترقی کرو، لیکن مال کی محبت کو اپنے دل میں پیدا نہ کرو، اس لیے کہ جب مال کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے وہ غافل ہو جاتا ہے، اس کی محبت سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا اس کے پاس کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا۔ تو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیسا گہرا تعلق تھا، اس کو سمجھنے کے لیے بس یہ ایک ہی واقعہ کافی ہے کہ ایک مرتبہ آپ وعظ فرما رہے تھے، ہزاروں 80 ہزار کا 70 سے 80 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا، چنانچہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور حاضر ہو کر کرنے لگا کہ حضرت آپ کی تجارت کا جو جہاز واپس اپنے ملک کو آ رہا تھا وہ بیچ دریا میں ڈوب گیا ہے۔ تو حضرت پیران پیر نے کچھ دیر کے لیے سکوت فرمایا، کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور چند لمحوں کے لیے اپنے آنکھوں کو بند کیا، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے آنکھیں کھولی تو الحمدللہ کہہ کر آپ اپنے وعظ میں مصروف ہو گئے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت جو جہاز آپ کا دریا میں ڈوب رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ خیر خوبی کے ساتھ حفاظت کے ساتھ کنارے پر پہنچ گیا ہے اور اس کا سامان اتارا جا رہا تھا۔ تو یہ سن کر حضرت پیران پیر نے پھر کچھ لمحے کے لیے خاموشی کو اختیار فرمایا اور اپنے آنکھیں بند کی، پھر کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھول کر آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو مریدین حیرت زدہ ہے کہ جب آپ نے نقصان کی خبر سنی تب بھی الحمدللہ کہا، اور جب خوشی کی خبر، فائدے نفع کی خبر پہنچ رہی ہے تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو مریدین نے پوچھا کہ حضرت اس میں راز کیا ہے، اس طرح کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے جہاز ڈوبنے کی خبر سنی تو اپنے دل کا جائزہ لیا کہ کہیں وہ اس خبر سے اللہ کے ذکر سے غفلت میں تو نہیں پڑ گیا، اللہ کے ذکر کو تو نہیں چھوڑ دیا، کیا اس کی وجہ سے اس پر کوئی اثر تو نہیں ہوا؟ لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس خبر کا میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ الحمدللہ کہتے ہوئے ادا کیا۔ اور جب اچھی خبر مجھے ملی، جہاز کے صحیح سالم پہنچنے کی خبر ملی، تب بھی میں نے پھر اپنے دل پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ یہ خوشی کی خبر سے کیا میرے دل پر کوئی اثر ہوا؟ جب میں نے دیکھا کہ میرے دل پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا تو پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہا۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ حضرت پیران پیر کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں پیغام دے رہا ہے، ہمیں دعوت عمل دے رہا ہے کہ لوگوں جب بھی تم پر کوئی مصیبت آ جائے تب بھی الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرو، جب کوئی خوشی کا موقع آئے تب بھی الحمدللہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے یہ بتلا دیا کہ مال خوب کماؤ لیکن مال کی محبت کو دل میں جگہ نہ دو، مال کی محبت کو دل میں پیدا نہ کرو، بلکہ دل میں اگر کوئی چیز ہو تو وہ اللہ اور اس کے حبیب کی محبت ہو۔ تمہارا دل اگر کسی چیز سے لبریز ہو تو وہ اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابر کی محبت سے لبریز ہونا چاہیے۔ تو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیض کرم ہے کہ حضرت امام جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا نام کسی شخص کی زبان پر اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ میں اس پر راضی نہ ہو جاؤں، جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آ سکتا، اور جب کسی کی زبان پر میرا نام آ جائے تو پھر وہ مصیبت میں مبتلا نہیں رہتا، مصیبت
مصیبت میں وہ مبتلا نہیں رہتا، مشکلوں میں وہ مبتلا نہیں رہتا۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت اچھے میاں رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت پیران پیر کا نام لیتا ہے اور پھر مصیبت میں وہ مبتلا رہتا ہے تو وہ مصیبت کچھ لمحوں کے لیے رہتی ہے، ایک رات کے لیے رہتی ہے۔ جب دوسرے دن کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت سے اس شخص کو دور فرما دیتا ہے اور اسے آسانیاں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ فیض کرم حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں اس طرح اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، آپ کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جس طرح آپ نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کی حبیب کی محبت میں گزارا ہے، اسی طرح ہم بھی اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے حبیب کی محبت میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ چاہے خوشی کا موقع آ جائے یا چاہے غم کا موقع آ جائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کے دامن کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ خوشی کا وقت بھی ہو تو اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور غم کا موقع بھی ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب بندے پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے اس وقت میرے تعلق سے کیا کہتے ہیں۔ جب بندے پر مصیبت آتی ہے اور مصیبت کے وقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ملائکہ تم گواہ رہنا کہ میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس طرح رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں کہ بندے کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، بندے کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہی پیغام حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں عملی طور پر کر کر ہمیں دکھایا اور یہ پیغام دے دیا کہ خوشی کا موقع بھی آئے تو اللہ اور اس کے حبیب کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور غم کا بھی موقع آئے تب بھی اللہ اور اس کے حبیب کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے، اس کے حبیب کا ذکر خیر کرنا چاہیے۔ تو حاضرین اکرام، یہ چند باتیں تھی جو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی حیات طیبہ سے تعلق رکھتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، انعام یافتہ بندوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔